بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں غلام رسول، سال اول کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو بیٹے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ تسلیم و رضا، اس کے ہم دوسرے بند پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کل اس پہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، اس سے پہلے اس میں ہم نے شاعر کا تعارف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو پہلا بند تھا اس پہ بات کر لی تھی۔ تو جو ہمارا آج کا لیکچر ہے تسلیم و رضا میں، وہ سیکنڈ بند ہے جس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ تو دیکھیے، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہی چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ نثری مفہوم دیکھیے، پھر ہم ایک ایک مصرے پہ بات کریں گے۔ فقیر لوگوں کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، ان کی دوستی اور دشمنی محض اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کی خوشنودی کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اس اثنا میں انہیں پھٹی پرانی چادریں یا لباس بھی میسر ہو یا قیمتی لباس، ان کے منہ سے صرف کلمہ شکر نکلتا ہے، ایسے لوگ ہی صحیح مرد کہلانے کے حقدار ہیں۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، بات یہاں کی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ کو حکم نہیں ہوا آپ تب تک مکہ میں ہی رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مینس مخالفت بہت زیادہ کی، نعوذ باللہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے اس لیول تک چلے گئے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتے ہیں، نہ یہ ہوں گے نہ یہ اپنے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تو دیکھیں، اس وقت پھر اللہ کا حکم آپ کو ہوا، آپ اللہ کے حکم سے رات کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ کی طرف چلے آئے، اور جب مکہ سے باہر نکلے تو وہ جو آپ کا ایک آبائی شہر تھا، دیکھا تو اس کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے نظر آئے، تو دور دیکھ کے کہا ہے مکہ تو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوئی تب تک آپ سر جوڑ کے وہاں بیٹھے رہے۔ ایک اس کا پہلو یہ۔ اب دوسرا پہلو اس کا یہ دیکھیے کہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس وقت دو مختلف مزاج والے لوگ بھی اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب لوگ صوفی اللہ والے وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ اس میں دوسرا ایک مجازی قصہ بغیر لے لیں، یہ جتنی داستانیں ہیں جس میں لیلا مجنوں، سسی پنو، ہیر رانجھا، اگر یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اگر اللہ کی مرضی تھی تو یہ لوگ اکٹھے ہو کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک پہلو اور، یہ صوفی اللہ والے اگر یہ جہاں کہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں۔ دوسرا دیکھیے، گھر بار چھڑایا تو وہی چھوڑ کے بیٹھے۔ اگر دیکھیں، اگر اللہ نے گھر بار چھڑایا ہے تو وہ گھر بار چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھو، اس ذات کی مرضی تھی، اس کی مرضی کے مطابق آپ سر جوڑ کے مینز آپ اکٹھے بیٹھے رہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو آپ نے گھر بار چھڑایا تو گھر بار چھوڑ دیا، مینز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تو اللہ کی مرضی تھی، گھر بار چھڑایا تو آپ اپنا گھر بار چھوڑ دیا وہاں۔ ایک پہلو یہ۔ دوسرا پہلو یہ، جب اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو دور چھوڑنے کا گھر سے، تو آپ دیکھیں کیا کام کیا، اپنی زوجہ کو اور اپنے اس لخت جگر کو جو اتنی دیر بعد اللہ نے دیا تھا، کتنا لاڈلا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو گھر سے دور چھوڑنے کا حکم دیا تو آپ ان کو گھر سے دور چھوڑ کر آ گئے کہ مینز گھر بار چھڑایا تو وہی چھوڑ کے بیٹھے، ایک یہ۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، یہ اللہ کا حکم تھا، ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور چھوڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد جو دین اسلام پوری کی پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو یہ صحابہ کرام سے آگے اولیاء کرام کے ذریعے ہم تک یہ
دین آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تک، وہاں سے مطلب کتابی، وہاں سے آن ورڈ یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ وہ جو اپروکسیمیٹلی اللہ والا تھے تو وہ وہاں کے دیکھیں، اگر ہم برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے ہیں تو ہمارے تک جو اسلام پہنچا ہے وہ کسی نبی کے ذریعے نہیں پہنچا۔ یہ اللہ والے، یہ صوفی، یہ جو بڑے بڑے یہ لوگ ہیں صوفیاء کرام میں جن کو ہم شامل کرتے ہیں، انہی کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، اور یہ یہاں کے رہائشی نہیں ہیں۔ دیکھیں سمپل میں ایک دو نیم آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھیں داتا علی اجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اس کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے جتنے مطلب کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ یہاں کے رہائشی نہیں ہیں، اور یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے۔ موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، کہ جدھر کا رخ میرے رب نے چاہا ہے تو انہوں نے اپنا رخ ادھر ہی کیا ہے، ادھر کو اپنا منہ کیا، اسی جانب گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر۔ گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پرانا لباس دیا ہے تو جو اس نے چاہا تو وہی اوڑھ کے بیٹھ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سلطنت فتح کی تو اس وقت آپ نے پیوند لگا لباس پہن لیا، کہا سکون اسی میں ہے۔ پیوند لگا آپ نے لباس پہنا، دیکھیں کس چیز کی کمی تھی ان اللہ والوں کو، کس چیز کی کمی تھی؟ ایک 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا شخص، تو اللہ نے چاہا تو وہ لباس پہن لیا۔ آپ اکثر مطلب کے دربار میں جب کبھی لیٹ ہو جاتے خلیفہ تو لوگ آپ سے کہتے امیر المومنین آپ نے آج آنے میں تاخیر کر دی، تو آپ بڑا خوبصورت جواب دیتے، کہا ایک لباس ہے وہ کم بخت جلدی سوکھنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک لباس تھا، گھر میں جاتے تو اس کو مطلب کہ واش کر کے سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا، اور اس کے بعد وہ جب سوکھ جاتا اسی کو پہن کے دربار میں آپ حاضر ہوتے۔ اس سے بڑی اور ہمیں کہاں سے اگزامپل مل سکتی ہے؟ گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، پیوند لگا لباس، پرانا لباس، اگر رب نے وہ چاہا ہے تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں۔ شال مراد یہاں قیمتی لباس، اگر اللہ تعالیٰ نے قیمتی لباس دیا ہے تو وہ قیمتی لباس آپ نے پہن لیا ہے۔ محمود غزنوی جب دوسرا دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو وہاں آلریڈی ایک اور بادشاہ پہلے سے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا محمود غزنوی دیکھیں یہاں جو بھی حاضر ہوتا ہے وہ یہاں فقیرانہ لباس میں آتا ہے، تو آپ نے اس قدر اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا میں نے قیمتی لباس اس لیے نہیں پہنا ہوا میرا روب دبدبہ یہاں ہو یا میں اپنا آپ دکھانے کے لیے ہوں، میں نے یہ قیمتی لباس اس لیے پہنا ہوا ہے میں لوگوں کو بتاؤں یہ جو قیمتی لباس ہے یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے میسر آیا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، مرد کہلانے کا انہیں حق ہے جو ہر حال میں خوش ہیں۔ چند حوالہ جاتی اشعار، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حال میں ہوں خوش، ہر حال میں ہوں خوش میں کہ ہر بات میں لازم پابندی تسلیم و رضا میرے لیے، وہ فضان مکتب تھا یا مکتب کی، وہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، انہیں راحت میسر تھی لگے پابند لباسوں میں، نہیں تھی کچھ غرض ان کی چھپاتے وہ جسموں کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔